سائیکولوجیکل میں اور بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. کوگنیٹیو از ریلیٹڈ ٹو تھاٹس. سائیکولوجیکل جب ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایموشنز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بیہیویئرز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھاٹس. ہر چیز یا آپ کی جو پوری سائیکی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایسی چیز جو آپ کو ایک گول ڈائریکٹڈ لائف کی طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ ویلیو سسٹمز ہوتے ہیں ہمارے. اب ہر کسی کے ڈفرینٹ ویلیو سسٹمز ہو سکتے ہیں. کسی کا ویلیو سسٹم یہ ہوگا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, غصے سے بات نہیں کرنی, کسی کو تھریٹس نہیں دینے. کسی کے لیے ویلیو یہ ہوگی, کسی کے لیے ویلیو یہ ہوگی کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے, جیسے مرضی کر سکیں, وی ہیو ٹو ہیلپ دیم. تو یہ ایک ویلیو سسٹم ہو سکتا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ویلیوز بیسکلی آپ کے قریب جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ دے آر ویلیوز. اب وہ آپ کے قریب چاہے آنیسٹی ہو, چاہے وہ کلیئرٹی ہو, چاہے وہ کمپیشن ہو, کسی کی مدد کرنا ہے, کسی سے جھوٹ نہیں بولنا, بینگ اے گڈ سن, بینگ اے گڈ فادر, بینگ اے گڈ بردر, جو بھی ہے, جو بھی آپ کو لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ویلیوز ہیں. جنریشنل بھی ہوتی ہے, کچھ اپنی بھی ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں, آپ اگر دیکھ رہے ہیں جو کلیکٹیوسٹک کلچرز ہوتے ہیں جیسے ہمارا ہے پاکستان کا, تو اس میں فیملی کو کافی ترجیح دی جاتی ہے کہ فیملی کے لیے مدد ضرور کرنی ہے, نو میٹر واٹ ہیپنس, بینگ دیئر فار دیم. انڈیویجولسٹک کلچر جو ہیں, جو ویسٹ کے ہیں, وہ اس چیز میں اتنا بلیو نہیں کرتے. وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ساروں کو اکٹھے ہی رہنا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ہیلپ ایچ ادر آؤٹ. تو کچھ ویلیوز جو ہیں ہماری جنریشنل بھی ہوتی ہیں, ہمارے اندر پہلے سے انسٹلڈ ہوتی ہیں, بچپن سے ہی ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں, اور کچھ ہم سیکھتے ہیں فرام لائف ایکسپیرینسز. کچھ چیزیں ہم جیسے جیسے گرو کرتے ہیں, جیسے جیسے میچور ہوتے ہیں, تو ہم وہ چیزوں کو سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی میں بیسکلی ویلیو جو ہے وہ آپ ایک کن کی ہوں گی, مور اور لیس سیم ہوں گی, بٹ دیکھیں کچھ جو ہے ان کے قریب جو کچھ ویلیوز ہوں گی وہ جنریشنل ان کے ادھر کے لیے ہوں گی. یہاں پہ روٹس ہوتی ہیں, دیر لائک اے ڈائریکشن اور اے کمپس بیسکلی دیٹ ٹیلز یو ویئر ٹو گو ان لائف. آپ تھوڑا سا اس سے سوے کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ خرابیاں آتی ہیں. ایکٹیو ایڈکشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہماری ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں نا, ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. کوئی ایک انسان جو اس پہ بہت پختہ بلیو رکھتا تھا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا, جب وہ ایکٹیو ایڈکشن میں آتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے ہر چیز کے حوالے سے. ایکٹیو ایڈکشن میں پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا, کہاں تھے, کہاں سے آ رہے ہیں, کس کے ساتھ تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا. ایکٹیو ایڈکشن میں واقعی کوئی ویلیوز نہیں رہتی نا. ایکٹیو ایڈکشن تو آپ سمجھیں کہ آپ کی مورالٹی, آپ کے ایتھکس, تمام چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آپ کے اندر بہت سی چینجز لے آتا ہے جو کہ اچھی نہیں ہوتی. ویلیوز کلیریفائی وٹ از موسٹ امپورٹنٹ فار اے پرسن اینڈ کریٹس ڈائریکشن ان لائف. یعنی کہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, اور پھر وہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے زندگی کی اس کو جنم دیتا ہے کہ دس از ویئر یو وانٹ ٹو گو. اب جو لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کچھ ان کی کور ویلیوز ہوتی ہیں کہ جی ہم نے یہ, ہمارے بزنس کی کور ویلیوز, ہماری بھی ویلیوز ہوتی ہیں, ہمارا بھی ایک مورل کمپس ہوتا ہے جو ہمیں لے کے جاتا ہے. اینڈ ایٹ مینی ٹائمز آر مورل کمپس از ٹیسٹڈ. کافی ایسی سچویشنز آتی ہیں زندگی میں جہاں پہ ہماری آنیسٹی, انٹیگریٹی, ہمارا سچاپن یا اچھائی, بینگ پیسفل, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں یا ٹیسٹ ہوتی ہیں. چاہے اب وہ کوئی بندہ آ کے آپ کو کہ فار ایگزامپل کسی کی ویلیو ہے کہ جی آنیسٹ ہونا ہے, اب وہ کوئی بندہ آ کے وہ آ کے آپ کو کنفائڈ کرتا ہے کہ جی یہ میرا سیکریٹ ہے, آپ نے آگے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اب وہ جو ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا اس کو آگے آپ نے نہیں کرنا, بٹ وہ جو بات ہے وہ آپ کے کسی بہت قریبی اس کے بارے میں ہے, پرسن کے حوالے سے. تو وٹ ول یو ڈو ان دیٹ سچویشن. سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی اس طرح کام کرے گی کہ کوئی آپ کی آنیسٹی کی یا انٹیگریٹی کی ویلیو کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس کو جیسے بھی ہے اس کو اس کے حساب سے, سچویشن کے حساب سے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ یو آر آلسو کیپنگ یور ویلیو انٹیکٹ. بیسکلی کہ آپ نے آنیسٹ ہونا ہے تو پھر آپ آنیسٹ چیزیں بتا رہے ہیں, پھر یو ڈونٹ وری اباؤٹ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا آئیں گے. پھر آپ جو سچ ہے وہ پہ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سچ ہے, ایسے ہوا تھا. کوئی آ کے آپ کو کنفرنٹ کر لیتا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ نے اوپر ایسے ہی کیا ہے. اب آپ کے پاس آپشن ہے نا کہ یہاں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور آپ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ٹو پروٹیکٹ دا ادر پرسن,
دیٹ ول گو اگینسٹ یور ویلیو آف آنیسٹی. لیکن آپ دوسرا یہ بھی سچویشن کر سکتے ہیں نا, چوز کر سکتے ہیں کہ آپ سچ بتا دیں. اب چاہے اس سے اگلے بندے کو جو بھی ہو, جو بھی کانسیکوینسز ہوں, اس کو سمپلی کہتے ہیں, اگر آرگنائزیشنل ٹرمز میں دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں وسل بلو کرنا, کہ اف یو آر سیئنگ سم رانگ ایکٹیویٹی گوئنگ آن, پھر آپ بتا دیتے ہیں, پھر آپ اس کے بارے میں ایک سیٹی بجا دیتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ لیں, تھنک اباؤٹ اٹ, کچھ کر لیں اس کا, اس سے پہلے کہ اور کوئی مسائل ہوں. ویلیوز بیسکلی آپ کو ایک مورل کمپس یا ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرف اپنی زندگی میں بڑھنا ہے, اور آپ کی ویلیوز جو ہیں کافی جگہ پہ چیلنج ہوتی ہیں, اور آپ اس سے آپ کانکریٹ گولز اور یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, اسے بناتے ہیں, اینڈ دین یو موو فارورڈ ان لائف. تو جب آپ کی ویلیوز چیلنج ہوتی ہیں اس ٹائم پہ سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اپنی نیو ویلیوز یا تو بنائیں, یا آپ کسی اور کی ویلیو کو رسپیکٹ کریں کہ اگلے کی یہ ویلیو ہے کہ اگلا بندہ آنیسٹ ہونا چاہتا ہے تو وی شوڈ بی آنیسٹ ود ہم ایز ویل, ہمیں پھر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور وی شوڈ بی ٹرو ٹو آور سیلوز ایز ویل. تو یہ جو ہے وہ کرتی ہے کیا کہتے ہیں ویلیوز. دین دا لاسٹ تھنگ از کہ کمیٹیڈ ایکشن ہوتا ہے وچ از ایکچولی دا گول اور دا کانکریٹ اسٹیپ دیٹ یو ٹیک گائیڈیڈ بائی یور ویلیوز. آنیسٹی کی ویلیو کوئی لے کے چلتے ہیں تو آنیسٹی کی ویلیو میں گائیڈیڈ ایکشن یا کمیٹیڈ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نہیں, گروپ کے بعد لاسٹ میں اس کی بات کر رہی ہوں کمیٹیڈ ایکشن کی, کہ آنیسٹی کی جو ویلیو ہے اس میں کمیٹیڈ ایکشن یا گائیڈیڈ جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہوگا؟ سچ بولنا, بتا دینا, کیونکہ اس کا ہم لانگ ٹرم کا سوچ رہے ہیں کہ اس سے ایک تو مدد ہماری بھی ہوگی, کسی اور کی بھی ہو جائے گی, کہ اس کی جان بچ جائے گی. بیکاز اگر کوئی اور مسئلہ ہو جائے اور وی ور اے پارٹ آف اٹ, تو کہیں نہ کہیں ہم, بے شک ہمیں کہا نہ جائے کہ یو ور اے پارٹ آف اٹ, وی کیری دا گلٹ. یہ سب سے کھا جانے والی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو غلط چیز میں مدد کر دیتے ہیں اور اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز نکل آتے ہیں نا, تو ہم گلٹ کیری کرتے ہیں اس کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں ابھی صرف آنیسٹی کی ویلیو پہ بات کر رہی ہوں, اور بھی بے تحاشا ویلیوز ہیں, بٹ آنیسٹی کیونکہ سب کے لیے ریلیٹیبل ہے تو اس لیے کہ آنیسٹی کی ویلیو یہ کہے گی نا کہ اف یو سی سم تھنگ ہیپننگ یو ریز دا الارم, یو ٹیل دا ادر پرسن. بیکاز اگر آپ نے نہ کیا, سم تھنگ ہیپنس, اس بندے کی جان چلی جاتی ہے فار ایگزامپل, اینڈ یو نو کہ آپ نے دیکھا تھا اینڈ یو ہیڈ دا چانس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ یو ڈیڈنٹ, تو آپ گلٹ کیری کرتے ہیں, اور وہ گلٹ آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے. That eventually causes your recovery to not work properly. آپ کی ریکوری سفر کرتی ہے کہ you go with the committed action even if there are unpleasant experiences یا consequences, you go with it because آپ اپنی ویلیو کے اگینسٹ نہیں جاتے. پھر یہ یعنی کہ کمیٹیڈ ایکشن جو ہے, بے شک اس میں آپ کو کبھی unpleasant feelings ہو, unpleasant thoughts آئیں, unpleasant experience ہو, unpleasant behavior ہو, آپ انکمفرٹیبل ہوں, لیکن آپ پھر بھی کمیٹیڈ ایکشن لے لیتے ہیں بیکاز یو اسٹک ٹو یور ویلیوز, اور آپ کی گول ڈائریکٹڈ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بریکٹس میں جو لکھا ہوا ہے دیٹ مینس کہ وہ انفلیکسیبلٹی ہے. سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہے, تو انفلیکسیبلٹی وڈ مین کہ آپ ایکسپیرینشیل اوائڈنس کرتے ہیں. تو مائکرو ایڈکشنز میں سے ایک ہے ایکسپیرینشیل اوائڈنس کی. بیسکلی ایکسپیرینشیل اوائڈنس یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, تو آپ آل ٹوگیدر اس ایکسپیرینس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پھر سے اس میں جانے کی نا بات ہی نہیں کرتے. تو یعنی کہ آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ میں نے واپس جانا ہی نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اٹ انادر ٹرائی. یہ ایکسپیرینشیل اوائڈنس ہوتی ہے. کوگنیٹیو ڈیفیوژن بیسکلی جو ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ نہیں ایسے جا رہے ہیں, ہاں جی. پھر آتی ہے کوگنیٹیو ڈیفیوژن, جس میں ہم اپنے آپ کو اپنے سمٹم سے یا اپنے مسائل سے سیپریٹ رکھتے ہیں. فیوژن وڈ مین کہ وی کنسیڈر آور سیلوز دا سمٹمس, وی ڈونٹ سے کہ وی آر ایکسپیرینسنگ دا سمٹمس, وی سے وی آر دا سمٹمس. وہ غلط بات ہوتی ہے. پھر سیلف ایز کانٹیکسٹ, جس میں یہ ہے کہ اٹیچمنٹ ٹو کنسیپچولائزڈ سیلف, یعنی کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک اپنا امیج بنایا ہوا ہے کہ وی آر لائک دس بٹ ایکچولی میں یو آر ناٹ, تو آپ اس سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو پھر جب آپ کوئی چیز غلط کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. اس میں تکلیف سے مراد یہ کہ آپ کو برا لگتا ہے, یو ڈونٹ لائک ہو یو آر ایٹ دیٹ مومنٹ. سیلف ایز کانٹیکسٹ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو جو اس میں
جو جگہ ہے, جو کانٹیکسٹ ہے, اس میں اپنے آپ کو ویو کرتے ہیں. مائنڈفلنس اینڈ ایکسیپٹنس پروسیسز, بالکل. اور کنسیپچلائز سیلف یہ ہوگا کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے, کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنے حوالے سے کہ آئی شوڈ بی لائک دس, آئی مسٹ بی لائک دس, وہ پھر سارے کوگنیٹیو ایررز بیچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آتے ہیں کانٹیکٹ ود دا پریزنٹ مومنٹ, کہ ہم ابھی اس وقت جہاں پہ کھڑے ہیں ہمارا کانٹیکٹ اس وقت اس چیز کے ساتھ ہو. صحیح, اس کو کہتے ہیں کہ یہ مائنڈفلنس بھی ہوتی ہے کہ یو آر ان کانٹیکٹ ود دا پریزنٹ مومنٹ. کنسیپچلائز پاسٹ اینڈ فیئرڈ فیوچر وڈ مین انفلیکسیبلٹی, یعنی کہ آپ نے پاسٹ کو جس طرح پرسیو کیا ہوا ہے, پاسٹ کو جس طرح ویو کیا تھا, یا پھر فیوچر کے بارے میں آپ کو فیئر ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے آپ کو کہ آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. کنسیپچلائزڈ پاسٹ یا فیئرڈ فیوچر, کہ پھر فیوچر کے بارے میں انگزائٹی ہوتی ہے, آپ بہت زیادہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آپ انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں, پھر آپ پھنس جاتے ہیں ایک جگہ پہ, ریجڈ ہو جاتے ہیں, پھر ہلتے نہیں اس سے آگے, کوئی نئی سچویشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا کوئی چیز ڈفرینٹلی ہو جائے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ. پھر آتا ہے ویلیوز, جو ابھی ہم نے ساری بات کی کہ ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک ویلیوز, پھر اس کے بعد جو اس کی انفلیکسیبلٹی ہے وہ لیک آف یعنی کہ ویلیوز کلیئرٹی, کہ آپ کو ویلیوز اپنی کلیئر ہی نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس چیز میں بلیو کرتے ہیں. تو پہلے تو اپنا یہ کلیئر کرنا ہوتا ہے نا کہ ہم بلیو کس چیز میں کرتے ہیں, وٹ ڈو وی کنسیڈر اے ویلیو. پھر ہے کمیٹڈ ایکشن, جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا. پھر آپ ویلیوز کی بیسس پر ایک ایکشن پھر لیتے ہیں کہ دس از وٹ وی ہیو ٹو ڈو, یہ ہم نے کرنا ہے. اور انفلیکسیبلٹی یہ ہو جائے گی کہ ان ایکشن, کہ کوئی ہم نے ایکشن نہیں لیا, ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے, اوائڈ کر رہے ہیں, یا پھر امپلسو ہو رہے ہیں کہ ہم پھر, کیونکہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی نا, امپلسو بھی ہے کہ ذہن میں سوچ آئے تو بس کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کمٹمنٹ اینڈ بیہیویئر چینج پروسیسز, تو پہلے مائنڈفل اور ایکسیپٹنس آتی ہے, پھر آتی ہے کمیٹڈ اینڈ بیہیویئر چینج, کہ آپ پھر اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں ان اینی گیون سچویشن, اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں, اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. تو اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی کا چارٹ ہے. ایکسیپٹنس اور ڈیفیوژن میں آپ اوپن ہوتے ہیں, کانٹیکٹ ود دا پریزنٹ مومنٹ اور سیلف ایز کانٹیکسٹ میں آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں, یو بی پریزنٹ. ویلیوز اور کمیٹڈ ایکشن میں ڈو وٹ میٹرس, یہ ایک سمپلیفائڈ ورژن ہے پچھلی اس کا کیا کہتے ہیں ڈائیگرام کا, کہ بیسکلی یو آر اوپن, یو آر پریزنٹ اینڈ یو ڈو وٹ میٹرس. دیٹ از وٹ سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی از. شٹ ڈاؤن جو ہے بیسکلی ایکسپیرینشیل اوائڈنس اور کوگنیٹو فیوژن ہے. ٹھیک, تو کوگنیٹو فیوژن کی ایگزامپل یہ لکھی ہوئی ہے کہ the doctor has overlooked something, I need certainty before I can relax, bodily sensations are signs of serious illness. یعنی کہ یہ کوگنیٹو ڈیفیوژن ہے کہ ڈاکٹر نے ایک میری کوئی بات اوور لک کر دی ہے, اس نے اس کو غور سے دیکھا نہیں, مجھے سرٹنٹی چاہیے, مجھے ایشورٹی چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں, یہ باڈیلی سینسیشنز جو مجھے ہو رہی ہیں, یہ دس مینس کہ کوئی ایک سیریس illness ہے, حالانکہ نہ بھی ہو. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی اتنا ایشو ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو سر پہ سوار کر لیتے, تو یو اسٹارٹ فیلنگ سم تھنگ کہ مجھے ایک ایشورٹی مل جائے. تو اکثر اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں, یہ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آپ پھر شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, آپ پھر اس ٹائم پہ دیکھیں اگر آپ کوگنیٹو فیوژن میں ہوں گے, لیکن کوگنیٹو فیوژن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے باڈیلی سینسیشن ہو رہی ہے نا, اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ غلط ہے, چاہے وہ کوئی سیریس illness نہ ہو, وہ صرف آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہو. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے اباؤٹ سم تھنگ اینڈ یو اسٹارٹ ایکسپیرینسنگ فیلنگز, اس طرح کی آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے, ایسے ہوتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہارٹ اٹیک آنے والا ہے, یا ٹیکی کارڈیا ہو رہی ہیں, جو بھی ہو رہا ہے, پر ایکچولی میں وہ صرف آپ کی انگزائٹی ہوتی ہے. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہے. پھر ہے شٹ ڈاؤن میں کہ ایکسپیرینشیل اوائڈنس ہوتی ہے, یو اوائڈ کانٹیکٹ ود باڈیلی سینسیشنز, ڈیفیکلٹی accepting anxiety is a problem, avoiding medicine due to fear of side effects, very important. پھر ہے not in contact with values, مطلب کہ rigid and rule governed lifestyle, high achieving with unclear values, یعنی کہ آپ rigid ہوتے ہیں, اور rule governed lifestyle جو ہے not in contact, high achieving with unclear values. Actions dominated by control and avoidance, seeking or avoiding illness information and medical reassurance, bodily checking,
basically seeking or avoiding medical illness, یعنی کہ وہ ٹریٹمنٹ. یہ ہے ایکشنز dominated by control and avoidance, کہ یا تو آپ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ سیکھ کرتے ہیں یا پھر آپ ٹریٹمنٹ سیکھ نہیں کرتے. سیلف ایز کانٹینٹ. ہاں یہ انفلیکسیبلٹیز ہیں کہ لائف از ڈینجرس, if I lose control I will get it. The body is not to be trusted. Basically یہ بات ہوئی ہوئی ہے ریگارڈس ٹو illness. تو انفلیکسیبلٹی ہے کہ زندگی ڈینجرس ہے, اگر میرا کنٹرول لوز ہو گیا اپنی زندگی کے اوپر تو پھر میں کیا کروں گا. کانٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا چینج کرتے رہتے ہیں. ایبسنس فرام دا پریزنٹ مومنٹ, کہ آپ پھر فیوچر پہ اور باقی چیزوں پہ زیادہ فوکس ہو رہی ہوتی ہے, تو جو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہو رہا ہوتا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے, آگے کی جمپ لگا لیتے ہیں. فیوچر کی انگزائٹی ہونا یہ ایک جو چیز ہے دیٹ ایکچولی میکس یو ریجڈ, آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, آپ کو ایک ہی جگہ پھنسا دیتی ہے. تو اس لیے تھوڑا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے ہمیں, شٹ ڈاؤن اور آگے کا سوچنے کے بجائے بی اوپن اور پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر کہ ابھی جو ہو رہا ہے. فیوچر کی انگزائٹی آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے, کسی چیز کی بھی ہو. انگزائٹی کیا ہوتی ہے, کیٹاٹونک کر دیتی ہے نا. دیکھیں ریسرچ بھی ہوئی تھی اس پہ کہ جب بہت زیادہ کسی پہ انگزائٹی ڈالی گئی تھی, اسٹینفرڈ پرزن ایکسپیریمنٹ تھا, اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب بہت زیادہ انگزائٹی ہوئی تھی نا پرزنرس کو, تو دے ہیڈ اے سائیکوسومیٹک ریش, کہ فزیکل ان کو کوئی ریش نہیں تھا بٹ وہ سائیکولوجیکل پین کی وجہ سے ان کو پوری باڈی پر ریش نکلا اور ان کو اسٹڈی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی. تو انگزائٹی کے بڑے رسپانسز ہوتے ہیں. انگزائٹی آپ کو کیٹاٹونک کر دیتی ہے, یعنی کہ ایک ہی جگہ پھنسا دیتی ہے, کھڑا کر دیتی ہے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.